کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، آج ہمارا 12واں انتخابی مرحلہ ہے، انتخابی مقابلہ ہے، آج یوم پاکستان بھی ہے، ریزولوشن ڈے بھی ہے، اسی مناسبت سے ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ دستور وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور تینوں شہزادیاں ہیں آج یہاں پر ہمارے ساتھ جو آپس میں مقابلہ کریں گی۔ ان کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے منصفین بھی بیٹھے ہیں جو نہ صرف شہر کراچی کے بلکہ پاکستان کے جانے مانے چہرے، جانا مانا نام۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد مسرور بھائی، اور آج لگ رہا ہے مجھے کہ یوم پاکستان کی مناسبت سے آپ نے سبز رنگ پہن رکھا ہے۔ شاہد بھائی کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ مجھ پہ پاکستان کا رنگ ہمیشہ چڑھا رہتا ہے۔ چڑھا رہتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پر رنگ جو چڑھتا ہے وہ پاکستان کا چڑھتا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ شاہد بھائی کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آج چونکہ یوم پاکستان بھی ہے تو کوئی 1-2 شعر عطا ہو جائے ذرا پاکستان کے حوالے سے۔ بھئی میں ہمیشہ جب نوجوانوں کی تقریبات میں جاتا ہوں تو مجھے 2 شعر بڑے اچھے لگتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور بالکل میرے اندر سے وہ آتے ہیں، میں سنا دیتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، اور تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، بے شک ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں، زندہ باد۔ رضوان بھائی بیٹھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ رضوان بھائی آپ سے بھی آج میں چاہوں گا کہ یہ فرمائش کروں اور کوئی پاکستان کے حوالے سے 1-2 مصرعے عطا ہوں۔ ایک تو آپ نے جو احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک ایسا کلام پیش کیا، تو اس میں ایک شعر، وہ اسی کا ایک شعر کہ گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ اور لیکن میں بتاؤں ذرا سا کہ ہمارا جو ایک رہا سلسلہ اسکول کالج کا، اس زمانے میں وہ آج کے دور کے لیے بھی بہت ضروری ہے نوجوانوں کے لیے کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ یہ موٹیویشن بہت ضروری ہے آج کے بچوں کے لیے، اور یہ اہم ہے ملک سے محبت۔ وہ ایک حدیث کا مجھے مفہوم بھی یاد آتا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور یہ کوئی جز وقتی یا پارٹ ٹائم کام نہیں ہے ہمارے لیے، یہ کل وقتی کام ہے۔ وطن سے محبت کرنی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح سے اور دوسری بہت ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم بنا کسی توقف کے چاہیں گے کہ ہم بڑھیں اپنے مقابلے کی جانب۔ آج کا جو ہمارا مقابلہ ہے اس کا موضوع بڑا ہی شاندار ہے، اور وہ ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال کے ہی اشعار سے ہم مستقل اپنے موضوعات کو اخذ کر رہے ہیں، آج بھی اسی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج کی ہماری پہلی مقررہ ہے لائبہ اقبال۔ لائبہ تشریف لائیں، آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقت ہوگا اور کم سے کم 2.5 منٹ کا وقت ہوگا۔ آپ پہلے مائک چیک کر لیجئے، روسٹرم آپ کمفرٹیبل ہیں، تب ہم آپ کے وقت کا آغاز کروا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مسلمان ایک قوم ہے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھی، جس نے انتہائی قلیل عرصے میں دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ قوم تھی، یہ امت مسلمہ تھی کہ علی وقار فتح ان کا مقدر اور نصرت ان کی تقدیر تھی۔
یہ جدھر نظر اٹھاتی اور جدھر قدم بڑھاتی وہ زمیں اس کی زمیں اور وہ جہاں اس کا جہاں تھا کہ یہ اپنے اعلیٰ اور مقدس مقصد کے لیے یہ قوم خشکیوں میں جنگ لڑتی، دریاؤں میں مار کے پار کرتی، اور کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانوں کی آوازیں بلند کرتی اور کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں تکبیر کے نعرے لگاتی۔ یہ قوم بڑھی اور بڑھتی چلے گئی۔ علی وقار امت مسلمہ کی قومیت کا سبب رنگ کا اتحاد تھا، نہ علاقے کی یگانگت اس کا ذریعہ بنی اور نہ ہی کوئی جغرافیائی عوامل، بلکہ امت مسلمہ کی بنیاد صرف اور صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی، ہے اور رہے گی۔ وہ مکے کے ابو بکر ہو، فارس کے سلیمان ہو یا حبشہ کے بلال رضوان رضی اللہ تعالی عنہ، جو بھی اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا گیا وہ امت مسلمہ بنتا گیا۔ اقبال کے خوبصورت اور جامع الفاظ میں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علی وقار امت مسلمہ، جی ہاں ہم ہیں امت مسلمہ، وہ امت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب مل جائے۔ امت مسلمہ ان کی امت کہ جن کا اخلاق قرآن ہے اور جو خاتم الانبیاء ہیں۔ کہ علی وقار ہم تو امتی بھی ان کے کہ جن کے امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور آج ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگے مل گئی۔ علی وقار جی ہاں ہم وہ امتی جسے قرآن میں خیر الامم کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہوتے تو اللہ پاک جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی شفاعت کی جائے گی اور انہیں جہنم کی آگ میں نہ ڈالا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ کیا کہنے، یہ تھی لائبہ اقبال دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کے۔ بہرحال لائبہ کے بعد جو ہماری اگلی مقررہ ہے وہ ہے الشبہ ضیاء۔ الشبہ تشریف لائیں، آپ کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقت اور کم سے کم 2.5 منٹ۔ الشبہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ امت مسلمہ کو خدا نے دین کی جو دولت عطا کی ہے، یہی دونوں جہان کی عظمت و سربلندی کا سرمایہ ہے صدر علی وقار۔ بھلا اس کے مقابلے میں دنیا کی دولت اور شان و شوکت کی کیا قیمت رہ جاتی ہے جو چند روزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم رسول ہاشمی کو کبھی کوئی تہذیب متاثر نہیں کر سکتی۔ یوں ہی تو صحابہ کرام اپنی مال اور جان کی پرواہ کیے بغیر حضور پر فدا نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ حضور کے سکھائے ہوئے طریقے اور بتائے ہوئے ہر عمل میں دنیا و آخرت کے کامیابی کے راز پوشیدہ ہیں۔ سو یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ ہر دور میں جداگانہ طرز عمل کے سبب اقوام عالم سے ممتاز رہتی ہے۔ سو دشت تو دشت دریاؤں کو تسخیر کرنا ہو یا بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانا ہو، ہر جگہ اسی حقیقت کے نقوش نظر آتے ہیں۔ پھر چاہے طارق بن زیاد کا اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر 1 لاکھ لشکر سے ٹکرا جانا ہو، یا پھر محمد بن قاسم کا ایک بہن کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سندھ تک کا سفر طے کر جانا ہو، یا صحرا و دریا پار کر کے سومناتھ کے مندر میں محمود غزنوی صدا لگاتا ہو کہ بت فروش بننے کے بجائے بت شکن بننا قبول ہے، شجاعت کا مظاہرہ کرتے اپنے سومناتھ کے مندروں کے تمام بتوں کو توڑ دیتا ہے، یا سلطان محمد فاتح کی صورت قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ قوم رسول ہاشمی کیسر و کسرا سے لے کر
آج تک کفریہ کلماتوں کا غرور خاک میں ملاتی رہی اور صدائیں لگاتی رہی کہ ذہن میں خوف کی بنیاد اٹھانے والوں، فصل کو کھیتوں میں اگانے والوں، فکر کو بارود میں بچھانے والوں، کب تک کی شاخیں گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی؟ کومپلے آج نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی؟ کومپلے آج نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی؟ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یہ تھیں الشبہ ضیا۔ آج کی ہماری اگلی مقررہ ہیں فاریہ شاہد۔ آئیے فاریہ۔ جی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علی وقار، امت مسلمہ کو دنیا میں جو مقام و فضیلت حاصل ہے اس کا احساس بالعموم نہیں ہوتا۔ اس کا صحیح احساس ہو تو ہمارے قلوب جذبہ شکر سے معمور ہو جائیں۔ پھر یہ امت جس منصب پر فائز کی گئی ہے اس کی طرف سے بالعموم تساہل پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بہت سی احادیث میں بھی امت مسلمہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ کہ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت اللہ کی پسندیدہ امت ہے، یہ امت آفاقی ہے، یہ امت عالم انسانیت کی پاسباں ہے۔ رب کائنات نے اس امت کو تمام امتوں پر فوقیت دی ہے کیونکہ یہ ان کے حبیب کی امت ہے۔ علی وقار، اس امت کی امتیازی اہمیت تمام امتوں پر فوقیت کی وجہ برائی کو ختم کرنا اور بھلائی کو فروغ دینا ہے۔ معزز سامعین، اللہ نے ہمیں بڑا ممتاز بنایا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اس امت کی خصوصیات پڑھی تو عرض کی، یا اللہ، آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہوگی جو بھلائی کا حکم دینے والی ہوگی اور برائی سے روکنے والی ہوگی۔ یا اللہ، وہ امت مجھے دے دے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ تلک امت احمد، یعنی موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے، موسیٰ وہ امت احمد کی امت ہے۔ علی وقار، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگے عطا کی گئی۔ ہم اس نبی کی امت ہے جس کی امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی، جس کی خواہش موسیٰ علیہ السلام نے کی اور جس کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ محمد کی امتی ہوں، میم جانو مجھے، میں نئی نہیں ہوں، قدیم جانو مجھے، اس دنیا کی حکومت پر اتراؤ نہ جہاں والو، میں غلام اہل بیت ہوں، عظیم جانو مجھے۔ شکریہ۔ بالکل ٹھیک، یہ تھی آج کی ہماری آخری مقررہ فاریہ شاہد۔ ایک بہت اچھے موضوع پر آج تقریریں کی گئی ہیں۔ تقریریں ہوئی کیسی ہیں یہ جاننے کے لیے تو ہم obviously اپنے جج صاحبان کے پاس جائیں گے۔ اقبال کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ، ان کی ایک بہت بڑی کوشش اسی حوالے سے تھی کہ وہ مسلمانوں کے عظمت رفتہ کو بحال کروانا چاہتے تھے، اور وہ جو مسلمانوں کا ایک شاندار اور تابناک ماضی رہا ہے، اقبال کو اس سے بڑی انسیت تھی، بڑی محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ آنے والا جو وقت ہے، جو نوجوان ہے، وہ بھی اس پیغام کو سمجھے اور اسی طور پر اپنی زندگیوں کو گزارے۔ بہرحال مقابلہ ہو چکا ہے، فیصلہ آنا باقی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو اپنے جج صاحبان کے پاس جائیں گے اور ان سے فیصلے کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر سے بریک کے بعد، اور فیصلہ یقینی طور پر ہو چکا ہوگا، اور فیصلہ کیا ہوا ہوگا وہ تو ہم جانیں گے، لیکن پہلے ہم چاہیں گے کہ جج صاحبان سے ان کی رائے جانیں آج کے مقابلے کے حوالے سے۔ آج ہم آغاز کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ بھئی آج کا مقابلہ بڑا کانٹے کا مقابلہ تھا، اور ماشاءاللہ پہلی دونوں بچیوں نے بھی اور تیسری نے بھی اپنے طور پہ بڑی اچھی تقریریں کی ہیں۔ وہ کہ تلفظ وغیرہ کی غلطیاں ہیں وہ سب جگہ مشترکہ ہیں۔ جی، مثلا یہ جو ہماری آئی تھی کیا نام ہے
अलीशा नाम है कि अलिशबा। अलिशबा। अलिशबा बेटा, ये दुनिया व आखिरत नहीं होता, दुनिया व आखिरत होता है। अरबी में इसे कहते हैं हरफ़े वसल, हरफ़े अतफ़ वसल, यानी दो लफ्ज़ों को मिलाने वाला। अरबी में ये अलग होता है, वाव बोला जाता है, लेकिन उर्दू में मिला के बोला जाता है, दुनिया व आखिरत कहते हैं। इसी तरह तुमने कहा कि कुफ्रिया कलमातों, कलमातों नहीं होता, कलमात तो खुद जो है कलमे की जमा है, जमाउल जमा नहीं बनाते कभी। और इसी तरह हमारी जो तीसरी तालिबा आई थी, फारिया नाम है इनका, इन्होंने ख़ास को खास कहा। ये खास कल्चर आ रहा है, खाला को खाला कहना, जैसे खा जाएंगे कुछ दिन के बाद, है ना, तो खालाएं थोड़ी खाला को खाला, या ये जो इस तरह गाफ ना बोलना, गरीब को गरीब बोलना, तो ये असल में दूसरे चैनलों का, जो बाहर के चैनल है उनका एक असर है। तो अपनी ज़बान ख़राब ना कीजिए, मुक़र्रिर की ज़बान अच्छी होना ज़रूरी। बहरहाल मजबूरी ये है कि, बल्कि मजबूरी क्या कहूँ मैं, कि हकीकत ये है कि तीनों की तकरीर जो है निस्बतन बहुत बेहतर हुई हैं। हमारी जो ये थी फारिया थी, इन्होंने एक गलती ये की कि ये बीच में से तकरीर में वक्त भी छोड़ गई, और दरमियान में जो तालिबा थी इन्होंने भी थोड़ा सा वक्त, लेकिन ये मामला इतना अहम नहीं था जितना कंटेंट अहम था, जितना तलफ़ुज़ अहम था, और जितनी अदाई जो वो अहम थी। बहुत अच्छी, आज का मुकाबला निस्बतन बहुत अच्छा था। बिल्कुल ठीक है। रिजवान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मजमूई तौर पर मुकाबला अच्छा है, और बिल्कुल सर की बात को मैं सेकंड करूँगा। असल में वही है, जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों की निशानदेही कर रहे हैं, तलफ़ुज़ के मामलात वो मुश्तरका गलतियाँ थी, लेकिन मवाद सबका अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह इस नशरियात के ज़रिए फ़िक्र इक़बाल को जो परवान चढ़ाया जा रहा है, वो बड़ी खुशाइन बात है। इसमें एक छोटी सी बात मैं करूँ कि 9/11 जब हुआ दुनिया में, तो पूरी दुनिया दाएँ बाएँ हो गई, लेकिन हमारी ज़िंदगी में 9/11 2 बार पहले ही मौजूद था। जब हम देखते हैं क़ायद की तारीख़ देखते हैं, तो सितंबर की 11 बनती है, 9वां महीना 11 तारीख, और इकबाल का हम जब हज़रत इकबाल का दिन देखते हैं तो नवंबर और 11, तो 9/11 हमारी ज़िंदगी में पहले ही था। तो फ़िक्र इकबाल को जिस तरह परवान चढ़ा रहे हैं, तो वो नौजवानों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये काबिल सताइश है यकीनी तौर पर। शाहिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? लाइबा, जब किसी सहाबी खातून का तस्करा होता है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, और हज़रत का हो तो रज़ी अल्लाह ताला अनहो कहते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी एक कॉमन बात है जो पता होनी चाहिए। आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, जिसने भी आपको तकरीर तैयार कराई थी मुकम्मल तैयार कराई थी। आप डाइस का इस्तेमाल भी अच्छा करती हैं। थोड़ा सा आपको जो है कॉन्फिडेंस अपने इम्प्रूव करना, और अपने इस अंदाज़ को इम्प्रूव करना है इसको। ठीक है। अच्छा अलिशबा, आपका बहुत सारी बातें तो बता दी कि एक तो वही ज़बर वाला मसला है, दौलत शौकत की जगह ज़बर का मसला है। आपका भी अंदाज़ अच्छा है, लेकिन आपने भी तकरीर जो है अपनी, उसमें जो ड्यूरेशन है उसका ख्याल नहीं रखा। 2.5 से 3 मिनट पे हम काउंट करते हैं। जैसे कि महमूद भाई ने बताया ना कि ये इतना अहम नहीं है, हम आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी अदाई देखते हैं, इसके साथ हम ये देखते हैं कि आपका मैटर जो है, मवाद जो है वो कैसा है। बहरहाल आपको भी थोड़ा सा जो है ना इम्प्रूव करना पड़ेगा, जान तो है आपके अंदाज में। अच्छा फारिया, आप अभी छोटी हैं, ठीक है, आपने अपनी एज के एतबार से बहुत अच्छी तकरीर की। मुझे याद है जब मैं ज़िंदगी में, तो बहुत छोटा सा माइक पे आ गया था या कैमरे पे, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता था, आवाज़ यहाँ फंसती थी, कितने बड़े ऐसे हो जाता था तब भी इतना ही था। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा था ना। काफ़ी पुरानी बात होगी। कॉन्फिडेंस को कहीं लूज़ ना करना। आप अपनी उम्र के एतबार से बहुत अच्छा बोली हैं, बस ये याद रखना। जो आपकी एज है उससे बहुत अच्छा आपने यहाँ परफॉर्म किया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो आप तीनों को सुनने आए थे। आप तीनों का इसलिए ग्रेड हम सबसे ऊपर है कि आप लोग बोल रहे हैं और हम सुनने वाले हैं सारे। पूरी दुनिया में लोग आपको सुन रहे हैं, कोई मजाक बात नहीं होती है। बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपने आकर आज बोला है। ठीक है, तो आइंदा इस कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट कीजिएगा, ऊपर लेकर आइएगा। आज आपका जो टाइम वाला मामला जो है ना, वो थोड़ा सा आपका भी प्रॉब्लम कर गया था। ठीक है, कहने वाले कुछ भी कह लें, टाइम को स्किप कर देते ना आज। हाँ, आज इसलिए हमने स्किप कर दिया, इनाम के तौर पर टाइम स्किप कर दिया। 22 से तमानियत होना चाहिए, है ना, कि आपने चलें। बहरहाल मुकाबला तो किया। अब वो घड़ी आन पहुंची है जब हम फैसला आपको बताते हैं, और मैं चाहूँगा कि आज मैं चाहूँगा कि फैसला जो है ना वो शाहिद भाई से हम
لے لیں. ایک دفعہ پہلے بھی مجھ سے کہا تھا فیصلے کے جی لیے، وہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ اور کیا تھا نا. آپ کو یہ پتہ ہے میں فیصلہ روایتی نہیں سناتا، غیر روایتی. روایتی نہیں سناتا. اچھا سر مختصر فیصلہ سنائیں یا تفصیلی فیصلہ سنا دیں؟ نہیں سنا تو تفصیلی فیصلہ دے دیں. اب اس نے مختصراً سنا دیں اور پھر وہ رپورٹ جب آپ جاری کریں گے تو 800 صفحات کی. رضوان آپ یہ بتائیے پہلے نمبر پہ آج کون آیا ہے؟ آپ بتائیے. نہیں آپ بتائیے. نہیں آپ بتائیے تو. نہیں میں نہیں بتائیے نا. اچھا میں نے فیصلہ محفوظ چھوڑے میں بتا دیتا بھائی میرے آپ نہیں ہم بتا رہے ہیں. میں اپنا رزلٹ بتا سکتا ہوں، ان کا تو ظاہر ہی نہیں بتا سکتا چونکہ تاک جھانک تو ہم نے کی نہیں ہے. صحیح. میرے ہاں پہلے نمبر پہ جو ہیں وہ لائبہ آئی ہیں. اچھا اور میں کہہ رہا ہوں کہ لائبہ کے ساتھ الشبہ ضیاء الرحمان جو ہیں وہ بھی آج سلیکٹ ہوئے. معاملہ پڑ گیا بھائی آج تو. نہیں دونوں سلیکٹ ہیں. دونوں. اچھا دونوں 19-20 کا فرق رضوان بھائی ہے. سے بھی میرے تو پاس پوچھیں بھی یہی اس لیے مسئلہ میں نے رضوان بھائی بتا دیے تو وہ اب دونوں کا نام بتائیں گے. پہلے آپ کر رہے تو وہ متفقہ اور مشترکہ فیصلہ. اچھا کون میں سن نہیں پایا کون آپ کیا بتایا آپ نے؟ آپ بتائیے رضوان. جی جو آپ کی رائے تیسرے کے حق میں تو نہیں ہے؟ لائبہ اور الشبہ دونوں آج اگلے مرحلے میں جانے کے لیے کیا منتخب کی بات گئی. ہے جی. آج کا فیصلہ ایک بار پھر سے منفرد فیصلہ ہے اس اعتبار سے کہ آج 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے اگلے مرحلے یعنی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. دہن میں زباں آج کا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس رزلٹ باقی کا میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس لائبہ کے 19 مارکس ہیں اور الشبہ کے 18 مارکس ہیں. 1 نمبر کا. اوکے صرف 1 نمبر کا فرق ہے. آل رائٹ چلے ملا کر جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہو. 18.5 کر لیں دونوں کا بس مشترک. دونوں کی سمجھ. تو اب چلے آپ دونوں کو بہت مبارک ہو. لائبہ اقبال اور الشبہ آپ اگلے مرحلے یعنی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں جا رہا ہوں، رئیس بھائی آ رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میری ایک عادت ہے کہ میں تحائف بانٹتا ہوں. آج بھی بچوں کے لیے تحائف ہیں بلوم پرفیومز کی جانب سے، جن کا کہنا ہے کہ فریگرنس فار ایوری ون. اس کے ساتھ ہی ساتھ نیلسن پینٹس کی جانب سے بھی تحفہ ہے، جن کا کہنا ہے رنگ زندگی کا. اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں تعاون شامل رہتا ہے فریش ون واٹر کا، ون آف دی فائنسٹ ڈرنکنگ واٹر ان دی ٹاؤن. ناظرین آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا اگلا سیگمنٹ دیکھیے علم اور علماء رئیس احمد کے ساتھ. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے